ہر انسان اپنی زندگی میں تقریباً 3 چیزوں کے حصول کے لیے اپنی پوری زندگی لگاتا ہے۔ پہلی چیز جس کے حاصل کرنے کے لیے انسان بڑی محنت کرتا ہے وہ کیا ہے؟ میرا بڑا نام ہو جائے، میرا نام بن جائے، میں نام بناؤں گا۔ اس نام بنانے کے چکر میں پوری زندگی گزرتی ہے۔ دوسرا کام جو ہر شخص کرتا ہے، اپنے لباس کا بڑا خیال رکھتا ہے کہ میں اچھے سے اچھا لباس پہنوں، کوشش کروں لوگوں کو اچھا نظر آؤں۔ تیسرا وہ کام جو ہر شخص کرتا ہے، جس بھی شخص سے پوچھا جائے تو اکثر لوگ کہتے ہیں جی میں اپنا مکان بنا رہا ہوں، اللہ کو دعا کرو کہ مکان بن جائے۔ ابھی میں جو اس سے آگے دردناک بات کروں گا آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ ان 3 کاموں پر ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں، نام بناتے ہوئے، کپڑے کے پیچھے دوڑتے ہوئے، مکان بناتے ہوئے زندگیاں لگ گئیں۔ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا، اس کا بلاوا آ جاتا ہے، مکان بھی اتھے رہ جاندہ ہے، نواں مکان انہوں مل جاندہ ہے، وہ دی شفٹنگ ہو جاندی ہے نا جی، اس کو سمجھ آ جانی چاہیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس کا مکان بدل گیا، بڑی خوبصورت حویلی بنائی تھی، 4 کنال کا گھر بنایا تھا، رہنا نصیب نہ ہوا، گھر بدلا۔ جب گھر بدلا تو کیسے بدلا، تو کیا بدلا؟ آج اس شخص کو کوئی کسی نام سے یاد نہیں کر رہا، ایک ہی نام سے یاد کر رہا ہے۔ لوگ کہتے جی مرحوم کی نماز جنازہ فلاں وقت میں ادا کی جائے گی۔ لوگوں غور کرو، مردیاں ہی بندہ مرحوم ہو جاندہ ہے جس نام کو بنانے کے لیے آپ نے زندگی گزاری، لمحے میں اللہ نے آپ کا نام مٹا کے رکھ دیا۔ ایک لمحہ لگا، اب یہ مرحوم ہے، اب نہ یہ ملک ہے، نہ یہ چودھری ہے، نہ یہ سید ہے، کچھ بھی ہے۔ معذرت سے ذرا میں ہاتھ جوڑ کے ایک نقطہ نظر سے کہہ رہا ہوں، اب سب ختم ہو گیا، اب مرحوم کہا جا رہا ہے کہ مرحوم کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، مرحوم کی نماز جنازہ فلاں وقت میں پڑھی جا رہی ہے۔ ذرا غور کرو کہ موت ایک ایسی چیز ہے جس نے تمہارا نام ایک رکھ دیا، جسے کہا جاتا ہے مرحوم۔ دوسرا کام تھا، کپڑے پہنتے تھے نا، اتار کپڑے، لباس اتارو، اور لباس اتارنے کے بعد کیا کیا جاتا ہے؟ اسے کفن دیا جاتا ہے۔ یار کتنے کتنے قیمتی کپڑے پہنتے تھے، آج کتنا قیمتی کپڑا پہن کے دکھاؤ ذرا۔ کہتے ہیں لٹھا سونا لیانا ابا با عزت سی تے لوکاں نو پتہ چلے کہ دا کفن بھی مہنگا، کتنا مہنگا کفن آپ پہن لیں گے۔ اچانک تیرے لباس کا انداز اللہ نے بدل دیا اور آج تیرا لباس کفن ہے۔ اور تیسرا، یہ عالی شان گھر 2-2.5 گز کے گھر میں بدل گیا، نہ گھر رہا، نہ کپڑا رہا، نہ نام رہا۔ یہ وہ مرحوم پڑا ہے کہ جو زمانے میں کہا کرتا تھا آؤ میں اڈی مارا تو زمین پھاڑ دیا، آج بیچارہ مکھی بیٹھ گئی ہے، اڑا نہیں سکتا۔ یہ ہے بندے تیرے ایک عجز اور انکساری کی انتہا۔ میں لوگوں سے تھوڑا بھائیوں سے دل برداشتہ ہوتا ہوں، تو بھائی میرے اکثر کہتے ہیں کہ حضور سانوں تسی جدوں کہندے ہو نا سانوں فیل ہوندا ہے۔ میں کہا یار شکر کرو تانوں کہن والا کوئی ہے، اپنے نوں کو کہندا، غیراں نوں کون کہندا یار؟ محلے 'چ بچے لڑدے ہون تے اپنے بچے نوں کوئی چھیڑدا ہے نا، چھڑاندا، دوجے نوں کون ہاتھ لاندا؟ اپنے ہی پتر نوں کوئی بندہ ہاتھ لاندا، دوجے نوں کوئی ہاتھ نہیں لاندا۔ میں کہا شکر کرو کہ تانوں پیار نال، دلیری نال مریداں نوں ذرا زیادہ زور نہ کہہ دئیدا، پتہ ہوندا مرید ہوندے نے چل پیندے نے، جڑے عقیدت مند ہوندے نے انہوں نے بھی ذرا پیار نال ہاتھ دبا کے کہہ دئیدا، تو جڑے تھوڑے جہے ہون انہوں نے ہاتھ جوڑ کے بھی کہہ لئیدا، لیکن کہہ لئیدا۔ غور کیجئے گا، موت نے صرف ایک نام دیا جسے کہتے ہیں مرحوم یا مرحومہ، اس سے پہلے کہ آپ کو قدرت آپ کا نام تبدیل کر دے۔ اے انسان اپنی حیثیت پہچان جا، ایک قطرے سے تیری پیدائش ہے، اور اپنے آپ کو عاجز کر اور اپنے اللہ کو راضی کر۔ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے، آج اپنے اللہ کے حضور نماز کے لیے کھڑا ہو جائے۔